بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ اس سے پہلے کے سبق میں بڑھاپا اور ضعف کی وجہ سے ہم نے فدیے کا ذکر کیا تھا کہ ایسے لوگ فدیہ دیں۔ فدیے سے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ بعض جگہوں پر یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ اچھا خاصا تندرست جوان کمانے والا یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں کسی کو روزہ رکھوا دیں، تو روزہ رکھوانے سے آدمی کے ذمے سے روزہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایک اصول پہلے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شریعت کے نظر میں جو عبادات شریعت نے مقرر کیے ہیں ان میں کچھ عبادات ایسے ہیں جو صرف بدنی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ کچھ عبادت ایسے ہیں جو خالص مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، یہ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ اور کچھ عبادت ایسے ہیں جو جانی اور مالی دونوں سے مرکب ہیں۔ تو جو عبادت صرف جانی عبادتیں ہیں تو اس میں نیابت اور توکیل جائز نہیں ہے، وہ آدمی کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی اس کا نائب یا اس کا وکیل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک آدمی مسجد کے اندر ہے، دوسرے آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسجد میں ہوں۔ اس نے کہا یار میں اب مسجد نہیں آ سکتا ہوں، کسی کام میں مصروف ہوں، آپ میرے طرف سے بھی ظہر کی نماز پڑھ کے آ جائیں نیابتاً۔ تو اس آدمی پر یہ ظہر کی نماز الگ فرض ہے، اس آدمی پر الگ فرض ہے، اور فرض اس طریقے سے ہے کہ خود ہی وہ فرض ادا کرنا ہے۔ لہٰذا ان عبادات میں جانی عبادت کے اندر نیابت اور توکیل جائز نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کہ چلو میں فلاں کی جگہ پر روزہ رکھ لیتا ہوں، فلاں کی جگہ پر روزہ رکھ لیتا ہوں۔ ہاں، نفل روزہ رکھ کر اس کے ایصال ثواب کسی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نفل روزہ رکھا اور جب افطار کر رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امہات المومنین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اور خلفائے راشدین کو، اپنے ماں باپ کو، اساتذہ مشائخ کو جس طریقے سے اور نیکی کے اعمال میں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے اس میں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جانی عبادت ایک آدمی دوسرے آدمی کی جگہ پر نہیں کر سکتا۔ جہاں تک مالی عبادت ہے تو مالی عبادت کے اندر توکیل اور نیابت جائز ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے اور آپ نے ایک آدمی کو اپنا نائب بنا لیا، اپنا وکیل بنا لیا کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہو تو یہ میرے طرف سے یہ زکوٰۃ کے مال وہاں پر ادا کر دینا، تو یہ توکیل اور نیابت جائز ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے تو یہ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، اس نے ادا کر دیا، آپ نے اس کو وکیل بنایا تو صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، آپ ایک جگہ پر ہیں، آپ نے دوسرے آدمی کو یہ کہہ دیا کہ آپ فلاں جگہ پر ہو، میرے طرف سے قربانی ادا کر دو، تو اس نے قربانی ادا کر دی، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو اعمال مرکب ہیں یعنی جان اور مال سے،
جیسے حج ہے تو اس میں بھی توکیل اور نیابت جائز ہے کہ ایک آدمی کسی عذر کی وجہ سے خود حج نہیں کر سکتا، دوسرے آدمی کو اس نے حج بدل کے لیے بھیج دیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی مالدار تھا لیکن اپنے زندگی میں وہ حج ادا نہیں کر سکا تو وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے طرف سے حج ادا کر دینا، تو ان کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ ان کے طرف سے خود یا کسی آدمی کو حج بدل کے لیے بھیج دیں۔ تو رمضان یہ روزے جو ہیں یہ خالصتاً یہ بدنی عبادت ہے اور اس میں توکیل اور نیابت جائز نہیں ہے۔ جو آدمی خود روزہ رکھنے پر قادر ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا اور یہ کہے کہ میں کسی آدمی کو اتنی رقم دے دیتا ہوں تاکہ وہ آدمی روزے رکھ لے، تو اس صحت مند آدمی کے روزے ادا نہیں ہوں گے۔ ہاں، بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، ایسے مہلک بیماری کے اندر اللہ معاف فرمائے کوئی آدمی مبتلا ہے تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب اس میں یہ تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کا عذر مرتے دم تک زائل نہ ہو اور زائل وہ ہونے والا نہ ہو، مثلا وہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزے کے رکھنے کی طاقت نہ رہی ہو، یا ایسا بیمار ہے کہ اب اس کو صحت مند ہونے کی امید نہ رہی ہو، تو وہ روزے نہ رکھے، اور اگر وہ فدیہ دینے پر قادر ہو تو اس پر اپنے زندگی میں فوت شدہ روزوں کا فدیہ دینا واجب ہے۔ اور جس کا عذر زائل ہونے والا ہو، مثلا مسافر ہے یا مریض ہے، تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ ایک آدمی نے حالت سفر میں روزے چھوڑ دیے، بیمار نے حالت مرض میں روزے چھوڑ دیے، تو اس پر صحت مند ہونے کے بعد مسافر کو مقیم ہونے کے بعد روزے رکھنا واجب ہے، ان روزوں کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کو اپنی زندگی میں فدیہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو قضا نہ کر سکا تو مرتے وقت ان دونوں کو روزے کی فدیہ دینے کی وصیت کرنا ان پر واجب ہے۔ مثلا یہ ہے کہ مسافر تھا، حالت سفر میں روزے رہ گئے، بیمار تھا، حالت مرض میں روزے رہ گئے، اب صحت مند ہونے کے بعد یہ مسافر بھی روزے رکھے اور تو بیمار بھی صحت مند ہونے کے بعد روزے رکھے، مسافر بھی مقیم ہونے کے بعد روزے رکھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ مقیم ہونے کے بعد کہ وہ روزے رکھ سکیں، یا بیماری کے بعد اتنا تندرست وقت ان کو نہیں مل سکا، تو پھر یہ فدیہ دینے کی وصیت کریں گے۔ لیکن عین سفر کی حالت میں، عینی بیماری کی حالت میں یہ فدیہ نہیں دے سکتے، بخلاف بوڑھے مرد اور عورت کے، یا ایسے بیمار جس کو صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ روزے رکھنے پر قادر ہے، تو اب اس پر روزے رکھنا واجب ہوگا، اور جو فدیہ وہ دے چکا ہے وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ مثلا امید نہیں تھی لیکن اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ کریم نے ایسی صحت عنایت فرما دی، تو اب یہ روزے رکھے اور وہ جو فدیہ دیا ہے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر روزے کا فدیہ ہر فرض نماز کی فدیہ کی طرح ہے اور صدقہ فطر کے مانند ہے، پس ہر روزے کے بدلے میں نصف سوا گندم یا 1 سوا جو یا اس میں سے کسی کی قیمت دینا یہ ضروری ہے، اور اس کی تفصیل صدقہ فطر میں ہے۔ فدیہ دینے میں مسکینوں کی تعداد اور ہر مسکین کے لیے صدقہ فطر کی مقدار شرط نہیں ہے، جیسے پہلے جو ہے کفارے کے اس میں یہ تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں کہ 1 صدقہ فطر کے بقدر دینا یہ ضروری ہے۔ فدیے میں جو ہے وہ صدقہ فطر کے مقدار کی شرط نہیں ہے، پس اگر ایک فقیر کو
2 دن کا فدیہ یعنی 1 صاع گندم دے دیا، یا ایک فقیر کو تمام روزوں کا فدیہ دے دیا، یا 1 روزے کا فدیہ گیہوں یعنی جو گندم یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مسکینوں میں تقسیم کر دیا، تو تب بھی فدیہ جائز ہے۔ یعنی ہر طرح سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، ایک آدمی کو بھی سارے روزوں کا، 1 روزے کا کئی لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ ساری اس فدیے میں جائز ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ دینے میں یہ اختیار ہے کہ تمام روزوں کا فدیہ شروع رمضان میں ایک ہی دفعہ دے دے، یا کل فدیہ آخری رمضان میں 1 دفعہ دے دے، دونوں طرح سے اختیار ہے۔ ابتدا میں بھی دے سکتا ہے، درمیان میں بھی دے سکتا ہے، رمضان کے آخر میں بھی دے سکتا ہے، جس طرح چاہے۔ اگر شیخ فانی نے آنے والے دنوں کا فدیہ رات کے وقت دے دیا تو بھی جائز ہے۔ مثلا کل کا روزہ ہے، آج اس نے اس کا فدیہ دے دیا، تو چونکہ اس کی بیماری تو یقینی ہے اور اتنا بوڑھا ہے، تو وہ اور یقینی بات یہی ہے کہ اس پر فدیہ ہے، تو اس نے پیش بندی کے طور پر کل کے روزے کا فدیہ آج دے دیا تو جائز ہے۔ جس شخص پر روزے کا فدیہ واجب ہے، اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں تو اللہ کریم سے استغفار کرتا رہے۔ بیچارہ بیمار بھی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں کہ فدیہ ادا کر سکے، تو اللہ کریم سے استغفار کرتا رہے۔ اس میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں پایا جاتا، بیماری اس کو ہے، ضعف اور کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، تو یہ جسمانی قوت اور اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے یہ ہوتی ہیں، بڑھاپا ہوتا ہے، اس میں آدمی کا اپنا قصور نہیں ہوتا۔ تو جب کچھ نہیں ہے تو یہ آدمی صرف یہ استغفار کرے، باقی کسی یعنی قرض لے کر، کسی سے مانگ کر، سوال کر کے، تو ایسی ذلت میں شریعت اس کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے مرض یا سفر کی عذر کی وجہ سے فوت ہو گئے، اور مرض یا سفر کا عذر ابھی باقی تھا کہ وہ آدمی مر گیا، تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عذر سے ابھی وہ نکلا ہی نہیں تھا، اور اس کو پر اقامت کے یا صحت کے دن نہیں آئے تھے کہ ان کی وجہ سے اس پر روزہ واجب ہوتا، اور اسی لیے اس آدمی پر یعنی جب قضا واجب نہیں ہے تو اس آدمی پر فدیے کی وصیت کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اس نے وصیت کی کہ اس کے روزوں کے عوض فدیہ ادا کر دیا جائے تو وصیت صحیح ہو جائے گی، اور اس کے تہائی مال میں سے فدیہ دیا جائے گا۔ لیکن مریض اگر ایسا ہو کہ اس وقت روزے رکھنے سے عاجز ہو، اور آئندہ مرتے وقت تک اس کو روزہ رکھنے پر قدرت حاصل ہونے سے نا امیدی ہو، تو وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے، اور اس پر بیماریوں کے دوران، بیماری کے دنوں میں ہر روز کا فدیہ اپنے زندگی میں ادا کرنا لازم ہے۔ اگر زندگی میں ادا نہیں کیا تو مرتے وقت اس کو وصیت کرنا لازمی ہے۔ اگر شیخ فانی نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور نہ ہی اس کا فدیہ ادا کیا، اور رمضان کے بعد فوت ہو گیا اور ایک دن بھی زندہ نہیں رہا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان روزوں کے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے جو اس نے شیخ فانی ہونے کی وجہ سے، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کیے۔ لیکن مریض اور مسافر اگر عذر کے زائل ہونے سے پہلے مر جائے تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے تو اس کے ذمہ صرف قضا تھی کہ سفر کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھے اور بیماری کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھے، تو چونکہ شیخ فانی تھا نہیں ہے اور شیخ فانی کے حکم میں نہیں تھا، اس لیے جب وہ اسی طریقے سے سفر کی حالت میں مر گیا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حمل والی عورت، دودھ پلانے والی، اور حیض اور نفاس والی عورت،
اور ہر وہ شخص جس سے کسی عذر کی وجہ سے، جو عذر پہلے بیان ہو چکے ہیں، روزہ نہ رکھا ہو، تو یہ مریض کے حکم میں ہے اگر وہ اس عذر کے زائل ہونے سے پہلے مر جائے تو فدیہ کی وصیت کرنا یا کوئی چیز اس آدمی کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے ان پر شریعت کے جانب سے فدیہ متعین نہیں تھا۔ حیض والی عورت ہے تو حیض کے دوران اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ان دنوں کا فدیہ ادا کریں، بلکہ یہ ہے کہ جیسے وہ تندرست ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، وہ روزے رکھے گی۔ اب اسی حالت میں وہ فوت ہو گئی، یا نفاس والی عورت اسی حالت میں فوت ہو گئی، یا مریض یا مسافر اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو اس پر کسی چیز کی وصیت کرنا، فدیہ وغیرہ کی، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر سفر اور مرض اور حمل وغیرہ میں مذکورہ عذرات والے لوگ عذر دور ہونے کے بعد فوت ہو جائیں تو ان کو جس قدر دن عذر دور ہونے کے بعد ملے ہیں اتنے دنوں کے روزے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ پس اگر بیمار شخص نے بیماری سے اچھا ہونے سے قبل یا مسافر اپنے گھر پہنچنے سے پہلے مسافرت ہی میں مر گیا تو بیماری یا سفر کی حالت میں جس قدر روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کا آخرت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ شریعت کی طرف سے اجازت تھی، مواخذہ نہیں ہے، اور اس پر ان کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت واجب نہیں ہوگی کیونکہ ان کو قضا کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ لیکن اگر بیماری میں 10 روزے چھوٹ گئے اور پھر 5 دن وہ تندرست رہا لیکن ان دنوں میں اس نے قضا روزے نہیں رکھے تو اس سے 5 روزے معاف ہیں اور 5 روزوں کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ اور اگر پورے 10 دن یا اس سے زیادہ یہ صحت مند رہا اور 10 روزے اس کے ذمے لازم تھے اور اس نے روزے نہیں رکھے تو اب چونکہ اس کو اتنا وقت مل چکا تھا کہ جو روزے اس کے قضا ہو گئے تھے وہ رکھ سکتا تھا، اس نے نہیں رکھے، تو اب مطلب اس کا یہ ہوا کہ جان بوجھ کر اس نے اب یہ روزے چھوڑ دیے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ مر گیا تو ان روزوں کا اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس لیے اس 10 روز کا فدیہ 10 دنوں کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح مسافرت میں چھوڑے ہوئے روزے گھر واپس پہنچ کر نہیں رکھے تو واپسی کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہا اور قضا روزے نہیں رکھے اتنے دنوں کے روزے کی فدیے کی وصیت کرنا یہ اس پر واجب ہے۔ وصیت واجب ہونے کے اس حکم میں وہ شخص بدرجہ اولا داخل ہے جس نے قصداً روزہ توڑ دیا ہو اور اس پر روزے کی قضا واجب ہوئی ہو، اور وصیت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے پاس مال ہو۔ میت کی وصیت کے بغیر اس کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ میت نے مال چھوڑا، وصیت نہیں کی اس نے، تو از خود جو ہے اگر ورثاء دے دیں تو وہ اجر پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ واجب اسی صورت میں ہے جب اس کی وصیت کی، تو اگر وارثوں کی اجازت سے خود وہ اپنے طرف دیں تو یہ جائز ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔